آپ نے ایک شوشہ اور اٹھا رکھا ہے کہ رضی اللہ عنہ کہیں یا علیہ السلام کہیں. آپ کن باتوں میں امت کو الجھا رہے ہیں؟ یاد رکھیے اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ کوئی ساری زندگی رضی اللہ عنہ کہتا رہے تو اس کے ایمان پہ فرق کوئی نہیں آتا. ہاں ضد نہ کرے کہ سلام اللہ علیہ نہیں کہا جا سکتا، اور اگر کوئی ساری زندگی سلام اللہ علیہ کہتا رہے اور رضی اللہ عنہ نہ کہے تو اس کے بھی ایمان پہ کوئی فرق نہیں آتا. یہ رضی اللہ عنہ سلام اللہ علیہ کہنا یہ آپ کے رجحان کا مسئلہ ہے، آپ کے اعتقاد کا، آپ کے ذہنی رجحان کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ نہیں ہے جناب. خدا کا واسطہ دونوں فریق تھوڑا تحمل سے کام لیں، اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں. کوئی رضی اللہ عنہ کہہ دے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی علیہ السلام کہہ دے تو بھی ٹھیک ہے، ادھر وہ ضد چھوڑ دیں ادھر یہ ضد چھوڑ دیں تو کم از کم امت کسی ایک بات پہ متفق تو ہو جائے گی. آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ جی رضی اللہ عنہ کہیں علیہ السلام نہ کہیں، خاص طور پہ آپ کا یہ ہوتا ہے کہ نہیں اگر کہہ دیا تو یہ رافضیوں میں شامل ہو جائیں گے. کس جگہ پہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ تھوڑا احساس کی دولت اللہ سے مانگیں. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ علیہ السلام آپ روزانہ کا جو دوسرے کو مل کے سلام کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں السلام علیکم. علیہ السلام کا کیا معنی ہے؟ ان پر سلامتی ہو. آپ آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. وہ جواباً کہتا ہے وعلیکم السلام، تم پر سلامتی ہو. تم زندہ لوگ آپس میں ملو تو السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر. آپ قبرستان سے گزریں تو آپ اپنے مردوں کو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، او قبروں میں رہنے والوں سونے والوں تم پر سلامتی ہو. ان پر بھی سلامتی ہے. کمال کی بات ہے کہ ان پر سلامتی ہو سکتی ہے اور جن پر درود بھیجنے کی وجہ سے ہم اور آپ سلامت ہیں ان کو علیہ السلام نہیں کہا جا سکتا. اللہ اکبر. پھر تیسری ایک جہت ہے، یہ تو ہے نا کہ کوئی بندہ آپ کو آ کے ملے اور آپ سے کہے السلام علیکم، آپ جواباً کہتے ہیں وعلیکم السلام. وہ کہتا ہے تم پر سلامتی ہو، آپ کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو. آپ قبرستان سے گزریں تو کہتے ہیں السلام علیکم. سلام وہی ہے جو زندہ لوگوں کو کہا جاتا ہے. جو یا اہل القبور ہے وہ حرف ندا ہے. آپ کہتے ہیں یا اہل القبور، اے قبروں میں رہنے والوں تم پر سلامتی ہو. وہاں بھی آپ نے سلام کہہ دیا. آپ کا یہاں سلام ہو رہا ہے. آپ گھر میں گئے، آپ کے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں، آپ نے جا کے تالا اپنے ہاتھوں سے کھولا ہے، گھر بند ہے، پھر بھی آپ نے سلام کہنا ہے. سرکار نے فرمایا وہاں جا کے کہو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیوں؟ جہاں کوئی نہیں ہوتا وہاں حقیقت محمدی موجود ہوتی ہے. اور پھر اس کی آخری جہت یہ ہے کہ کوئی آپ کو کسی کا سلام کہے. جتنے مکاتب فکر کے لوگ ہیں کسی ایک سے جا کے پوچھئے کہ مسئلہ صرف اتنا ہے حضرت صاحب کہ کوئی آ کے کسی کا سلام آپ کو پہنچائے. میں چشتیاں میں بیٹھا ہوں، مجھے کوئی آ کے کہے جی میں کل کراچی سے آیا ہوں، وہاں آپ کے دوست ہیں، وہ مجھے ملا تھا، وہ مجھے کہہ رہا تھا فاروقی صاحب سے ملاقات ہو تو میرا سلام کہہ دیجئے. اب بتائیے علماء اس کا جواب دیجئے، میں اس کے جواب میں کیا کہوں؟ تو سارے مکاتب فکر کے علماء کا ایک ہی جواب ہے کہ وہ بندہ جواباً یہ کہے علیکہ و علیہ السلام، تم پر بھی سلامتی ہو اور جس نے تمہیں سلام بھیجا ہے اس پر بھی سلامتی ہو. لفظ کیا ہے؟ علیکہ و علیہ السلام. اب ایک بندہ چند 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ بیٹھا علیہ السلام ہو گیا، تو جن کی خاطر کائنات قائم ہے کیا وہ علیہ السلام نہیں ہیں؟ چلیے اس بحث کو اگر آپ نے بڑھانا ہے تو آپ سے ایک سوال ہے، اگر علیہ السلام نہیں کہا جا سکتا، رضی اللہ عنہ کہنا ہے، تو پھر علیہ السلام کس کو کہنا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی صرف اور صرف انبیاء کو. میں نے کہا پھر حضرت جبریل امین رضی اللہ عنہ، حضرت میکائیل رضی اللہ عنہ، حضرت اسرافیل رضی اللہ عنہ. کہتے نہیں جی نہیں فاروقی صاحب غلطی نہیں کرنی، وہ بھی علیہ السلام ہے. میں نے کہا بھی تو آپ نے کہا کہ انبیاء کے علاوہ کسی کو نہیں کہنا. کہتے نہیں علماء کہتے ہیں فرشتوں کو بھی کہا جا سکتا ہے. میں نے کہا ابھی آپ پکے ہو لیں، فرشتوں کے علاوہ تو کسی کو نہیں کہا جا سکتا. کہتے نہیں جی بالکل پکے ہیں فاروقی صاحب، بس یا انبیاء کو یا فرشتوں کو. میں نے کہا چلیں حضرت مریم علیہ السلام، حضرت آسیہ علیہ السلام، آپ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں حضرت مریم رضی اللہ عنہ، حضرت مریم رضی اللہ عنہا،
آپ کہتے ہیں جی نہیں فاروقی صاحب اس طرح نہ کریں، رضی اللہ عنہ نہیں کہا جا سکتا، کیوں؟ ان کو کہیں جی علیہ السلام۔ میں نے کہا ابھی تو آپ نے کہا کہ یا نبیوں کو کہا جا سکتا ہے یا فرشتوں کو کہا جا سکتا ہے، تو حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نہ فرشتہ ہیں نہ نبیاں ہیں، آپ نے کہا سلام اللہ علیہ، رضی اللہ عنہا نہیں کہتے، نبی کی ماں ہیں۔ آپ نے کہا جی اس وجہ سے تو کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی کی والدہ ہیں۔ میں نے کہا اچھا پھر حضرت آسیہ کے متعلق کیا خیال ہے؟ نہ نبیاں ہیں نہ فرشتہ ہیں نہ نبی کی والدہ ہیں، وہ تو فرعون کی بیوی ہیں، آسیہ ان کا نام ہے، مگر علیہ السلام کہتے ہیں، یہ سلام اللہ علیہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں فاروقی صاحب اصل میں بات یہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کی خدمت کی تھی۔ میں نے کہا واہ قربان جاؤں جناب آپ پر اور آپ کو ایسی باتیں بتانے والے آپ کے محقق وہ حضرت علماء پر، جہاں جو چاہے خرد کو جنوں کہہ دیا، جنوں کو خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، جو آپ کہہ دیں وہ اسلام ہے اور جو آپ کے ساتھ اختلاف کر لیں آپ کا اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے۔